اسد کیسر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر آپ کو میں پہلے شیر افضل مروت آج کا سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی ذرا۔ عمران خان سے میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سپرڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ یہ بیوقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا، تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا۔ ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں۔ انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب آپ کی جماعت کے اندر کم از کم چار گروپ ایسے موجود ہیں، میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو نام نہیں بتاؤں گا ٹی وی کے اوپر، لیکن وہ چاروں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کے تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ملا ہوا ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ ملا ہوا ہے، یہ مجھے نکال رہا ہے، یہ عمران خان کے ساتھ جا کے پارٹی کو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ گروپنگ بھی ہوتی ہے اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور گاہے بگاہے چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختلافات ہو، جو بھی اس قسم کی بات ہو، وہ میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے، وہ پبلک پہ نہیں آنی چاہیے۔ وہ آپ کی جو کور کمیٹی ہے، کور گروپس ہیں، پارٹی کے اندر اٹھانا چاہیے۔ میں ضرور شیر افضل صاحب کی جو ہے نا اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے ایک اچھی جدوجہد کی ہے، لیکن یہ کام نامناسب تھا کہ میڈیا پہ بات کرے۔ بہرحال میں چونکہ آج میں ملا ہوں اس کو ابھی کانفرنس میں، تو میں اس کو ملوں گا، میں اس سے بات کروں گا۔ اور دیکھیں اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں اور ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم جو ہے نا آپس کی معاملات زیادہ جو ہمارے اندر کے معاملات ہیں وہ ہم باہر لے کے آئیں۔ تو آپ نے حالت جنگ سے اس کو کیوں تعبیر کیا؟ حالت جنگ سے کیوں تعبیر کیا اس کو؟ نہیں، حالت جنگ یہ کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو ملک جو ہے نا جو انارکی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے نا زبردستی چوری کیا گیا ہے۔ یعنی ایک آدمی آ کے وہ بندوق کی نالی کی زور پہ جو ہے نا آپ کے اوپر پستول رکھتا ہے، بندوق رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ تم جو ہے نا یہ کام نہیں کرو گے، یہ میرا ہے۔ ہم سے جو ہے نا ہمارا مال انہوں نے چرایا ہے، جو ہمارا ووٹ تھا، جو پبلک نے ہمیں مینڈیٹ دیا، تو اس کو تو ہم نے واپس کرنا ہے۔ دیکھیں ہم نے کوئی وہ نہیں کرنی کہ ہم جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے کوئی کریں گے۔ آپ کا ووٹ بینک کس نے چرایا ہے سر؟ ہمارا بینڈ جو ہے نا مسلم لیگ نون نے چرایا ہے، پیپل پارٹی نے چرایا ہے، ایم کیو ایم نے چرایا ہے۔ لیکن آپ تو غصہ فوج پہ نکال رہے ہیں، چرایا نون نے ہے یا فوج نے؟ جو شامل ہیں سارے اس میں شامل ہیں۔ دیکھو ہم نے کوئی فوج کو اس میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں؟ کلیئرٹی چاہیے کیونکہ آپ نے ابھی نام لیا آرمی چیف کا۔ نمبر ون میں بالکل کلیئرٹی چاہتا ہوں۔ فوج جو ہے نا ہمارا ادارہ ہے، ہم کسی طور پر فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ ہماری خواہش ہے کہ ایز ادارہ وہ اپنی جو قانونی اور آئینی جورسڈکشن اس میں وہ اپنا رول پلے کرے۔ میں کیسے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ میرا ادارہ ہے، یہ میرا ملک ہے اور یہ میرا ادارہ ہے۔ میں کسی طور پر یہ نہیں کروں گا کہ ہمارے قومی ادارے جو ہے نا وہ نقصان ہو، کوئی جوڈیشری ہو، وہ فوج ہو یا پارلیمنٹ ہو۔ ہر ادارے کی جو ہے نا ایک سینکٹی ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر نکلتی ہے تو اس میں پرابلم آتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا اپنی قانونی اور آئینی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، انہوں نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیا، آگ لگائی، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قوم سے معافی مانگیں، تو پھر وہ معافی مانگ کے راستہ سیدھا کر لیں۔ اس کے بارے میں تو میں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کل کے شو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت افسوس ہے یہ جو کانفرنس ہے بنتا نہیں ہے، نہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی اپنی قانونی اور آئینی جو جورسڈکشن ہے اس سے جو ہے نا انہوں نے کراس کیا ہے۔ اور دیکھیں آپ معافی مانگیں گے؟ میں نے تو کل بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپنے باپ سے کبھی معافی نہیں مانگتے تو کسی اور سے کیا مانگیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے ادارے اپنے اپنے جورسڈکشن میں کام کریں۔ ہم ایک مضبوط پوزیشن 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جیسے جی ایچ کیو والا اٹیک ہے، ایم ایم عالم بیس والا ہے، لاہور کور کمانڈر ہاؤس والا ہے، تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں جو کچھ جلاؤ گھراؤ ہوا؟ بالکل مذمت کرتے ہیں، میں ہر ایک چیز کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں نا انویسٹیگیٹ کرواؤ نا، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو۔
یعنی میں تو بالکل اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو انٹیریئر منسٹر اور جو ہے آئی جی دے آر دا مین کلپرٹ. آپ کہتے ہیں محسن نقوی اور آئی جی پنجاب جو ہیں وہ مینلی ذمہ دار ہیں. ہاں بیسکلی انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. تو پھر آپ کو اسد قیصر صاحب پھر تو آپ کو کسی زمانے میں عمران نے مینڈیٹ دیا تھا لیکن پھر وہ ہاتھ کھینچ لیا. پھر تو آپ کو بیک چینل سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے, انگیجمنٹ کریں, راستہ نکالیں. سیاسی لوگوں کا تو یہی کام ہوتا ہے, ملیں جا کے بات کریں. دیکھیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں یہ بات ندیم ملک صاحب, آپ جو ہے نا میں آپ کا بڑا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور آپ ایک سینسیبل صحافی بھی ہیں اور آپ کے اندر جو ہے نا ایک اکیڈیمک وہ بھی ہے. دیکھیے ایک تو میں جذباتی بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ہمارے ملک بہت بری طرح جو ہے نا معاشی طور پر دلدل میں پھنسا ہوا ہے. ہماری سرحدات پہ ہمارے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات تو پہلے سے بھی ایسے اور اس نے تو ابھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا کارروائیاں بھی شروع کی. افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا بہت خراب ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, اور ہر صورت میں افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنی دوستانہ تعلقات جو ہے نا رکھنا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے اسد قیصر صاحب, لیکن کیا ایک سیاسی جماعت کو اگر مسائل چل رہے ہیں تو اس کو بات چیت کا راستہ نہیں نکالنا چاہیے؟ میں اس پہ نہیں کوئی گھما پھرا کے نہیں بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکٹ کرنا چاہیے بیک چینل پہ, اور بیک چینل پہ انٹریکٹ کر کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایوالو کرنی چاہیے. میں براہ راست آپ سے جواب چاہتا ہوں اس کا. میں بالکل میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کل تو انہوں نے کیٹیگریکلی کہا بھی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اس طرح وہ نہیں کرتی, لیکن ہم رسپیکٹ کریں گے کہ تمام ادارے اپنے اپنے جورسڈکشن میں واپس چلے جائیں. ہم کسی طور پر اس پہ کسی ادارے کے اندر جو ہے کوئی مداخلت کریں. میں دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں سر, کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات چیت کرے گی؟ بیک چینل پہ کریں, خاموشی سے کریں, لیکن دیر شوڈ بی انگیجمنٹ. کوئی بات چیت, نو ٹاکس. نو ٹاکس. تو وہ جو کمیٹی کا ذکر ہو رہا ہے آج کے کوئی 3 لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا, وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ نہیں, وہ کمیٹی تو ابھی میں نے کل بھی کہا ہے کہ وہ کمیٹی تو ابھی تک اس کے اوپر کلیئرٹی بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس میں میرے شبلی صاحب یہ سارے تھے, تو اس پہ اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. اور وہ جس طرح بات کر رہے تھے تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ میڈیا میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں جو آپ نے خود بھی کہا ہے, اور کچھ ہماری مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے. دیکھیں میں کیٹیگریکلی آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم چاہتے ہیں. نمبر ون ہم ملک آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن آپ نے نو ٹاکس کہا, یہ نو ٹاکس مجھے کچھ صحیح فیصلہ نہیں. نو ٹاکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو جس کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے. تو آپ کس سے بات کریں گے بتا دیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آپ کہتے ہیں بات نہیں کرنی, فوج والے کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ کہتے ہیں نو ٹاکس, وہ اپنا کام کریں ہم بات نہیں کریں گے. تو پھر تو یہ سٹیل میٹ ہوتا ہے نا, اس کو ڈیڈ لاک کہتے ہیں. نہیں, دیکھیں ہم سب سے پہلے بھی کیا کہتے ہیں ندیم ملک صاحب, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے حال پن کا ہے آپ خود. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن زبردستی ہم سے نہیں چرایا گیا, ہمارا مینڈیٹ نہیں چرایا گیا؟ الیکشن صاف نہیں تھا, الیکشن صاف نہیں تھا. میں آپ کا ٹائم ہی نہیں ضائع کرتا, الیکشن صاف نہیں تھا. میں تو خود کہہ رہا ہوں صاف نہیں تھا. میں تو سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, کیا سیاسی جماعت کو انگیج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, اسٹیبلشمنٹ سے, تینوں سے کرنا چاہیے. میں اپنی بات واضح کروں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس صورت میں جب اس کے پاس مینڈیٹ ہو. اچھا مینڈیٹ میرا ہے اور سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے, لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور نمائندگی کوئی اور کر رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سر ایک لاسٹ کویسچن دوبارہ دہرا لوں, میرے پاس گیسٹ بیٹھے ہیں یہاں, ان سے بھی میں نے دوبارہ اور سوال پوچھنا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یس سر نو؟ بالکل نو ٹاکس.